سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کنفرم کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں آگے بڑھوں گا۔ میری آواز اگر آ رہی ہے تو میں آگے بڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کنفرم کیا، اس کا مطلب آواز آ رہی ہے۔ بہت عمدہ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اس وقت لائیو اسٹریم دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کر دیں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، جہاں جہاں بھی آپ ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور اس کا نفع عام ہو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، تو آج کی جو شروعات ہے وہ دراصل میں ایک ایسے مسئلے سے کروں گا جس کا تعلق گزشتہ کل کی میری ایک ویڈیو سے ہے، اور اس کے بعد پھر میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات اسٹریم میں جڑ سکتے ہیں۔ کل کی جو ویڈیو ہے، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور یہ ویڈیو دراصل ساحل ادیم صاحب کے تعلق سے ہے، اور مسئلے کو مجھے کوئی ڈریگ نہیں کرنا تھا، لیکن اب لوگ اگر مجبور کریں ان کے فالوورز تو میں کیا کروں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم نے ایک بات مدلل انداز سے کر دی ہے، اور میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کل اپلوڈ کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ اس کو اپلوڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص پروپیگنڈے یا مقصد سے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہو۔ میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، روزانہ کسی نہ کسی انداز میں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہو گئی۔ تو اس میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے عجیب عجبی ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے آئیڈیل کو آپ نے برا کہہ دیا، آپ نے ان پر تنقید کر دی۔ تو اگر میں یہی پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ پورے ایک طبقے علماء کے اوپر اس طرح تنقید کرتے ہیں گویا کہ وہ لوگ مجرم ہوں اور آپ ہی ایک اکلوتے مصلح ہوں، تو جب آپ کو جواب دیا جائے تو پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ پریشان ہو جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ہی دراصل مہدی ہیں۔ تو یہ چیز تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو خود بھی پھر تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کی میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز بہت نہیں دیکھی ہیں۔ میں نے جب ان کے اندھبھکت آئے تو میں نے پھر کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور وہ یہ کہ ہر ویڈیو میں وہ ایک جملہ ضرور دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولوی آپ کو حدیث نہیں بتائے گا، یہ مولوی آپ سے حدیث چھپائے گا۔ میں نے ایسی بہت سی روایات ان کی زبانی سنی اور یہ سوچا کہ اگر واقعی اس حدیث کو چھپا دیا جائے تو کیا فرق ہوگا، اور اس حدیث کو بیان کر دیا جائے تو کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ اب مثلا وہ حدیث تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ حدیث چھپا رہا ہے، لیکن ساحل ادیم نے وہ حدیث بیان کر دی، تو کیا اسلامی انقلاب آ گیا؟ کیا اسلامی خلافت قائم ہو گئی؟ کیا مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی یوں کا تو ہیں، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں کو حدیث معلوم ہے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ وہ صالحین سے، میں تمام علماء کو یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، علماء بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پورے طبقے سے کہ جو دین کی روایت کا پاسبان اور محافظ ہے اس سے بدزن ہو گئے۔ اور یہاں کسی خاص مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوور آل تمام علماء سے وہ بدزن ہو گئے، مساجد سے کٹ گئے، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں جو عام لوگ ان کو فالو کرتے ہیں،
اور یہ میں واضح طور سے کہنا چاہوں گا، آج کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کس موضوع پر بات شروع کر دی. یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے بدزن ہونا، اوور آل علماء سے بدزن ہونا، کسی خاص عالم سے نہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے بدزن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر آپ کی بدزنی بے بنیاد ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. لیکن اگر آپ پورے طبقہ علماء سے بدزن ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، ساحل ادیم کی زبان میں، یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ دجال کے پیروکار ہیں، اور تمام علماء سے جو روایت پسند طبقہ ہے ان سے آپ اگر بدزن ہو جائیں تو یہ ملحد ہونے کا سب سے فاسٹ راستہ ہے، الحاد کا سب سے تیز راستہ یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ساحل ادیم کا یہ ٹاپک ہماری اسٹریم سے ریلیٹ کرتا ہے، چونکہ ہماری جو اسٹریم ہوتی ہے وہ رد الحاد، رد ارتداد وغیرہ پر ہوتی ہے، اور یہی طریقہ، یہی راستہ ان بہت سے راستوں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ مرتد بنا دیتے ہیں. اچھا، ایک الزام جو ہم پر لگا اور وہ لگتا رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ تو کانگریسی ہیں، ہم لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ خلافت کے خلاف ہیں، ہم لوگ نظام کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں، یہ یوٹیوب پر ہی پڑی ہوئی ہے، اور میرے استاد ہیں، بلکہ انتقال ہو چکا ان کا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ. ان کا انتقال ابھی 2 سال کے اندر ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے. یعنی دارالعلوم دیوبند میں جو علماء موجود ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، ان میں سب سے اوپر ان کی پوزیشن تھی. تو ان کا ایک بیان ہے جو میں مختصر آپ کو سناؤں گا، اور یہ بیان غالباً انگلینڈ میں انہوں نے دیا ہے، سوال جواب شاید چل رہے ہیں، اور یا کینیڈا میں. بہرحال وہ انڈیا میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی سعید صاحب کیا فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خلافت کے تعلق سے مفتی صاحب کا موقف جاننا چاہا. تو یہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں. تو یہ ایکو آ رہی ہے بہت زیادہ اور اس کی ایک وجہ ہے، تو میں فی الحال اصل میں اس کو بند کرتا ہوں. اوکے جی، آپ کو آواز میری آ رہی ہوگی، اور اب آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ صحیح آنی چاہیے. جب فارغ ہو گئے کھایا پیا، جب فارغ ہو گئے تو میں تو کچھ بولا نہیں، ملنے کے لیے دیا حضرات آئے ہیں. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک بولا اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا فرض ہے. فرض ہے. تو وہ تو ہکے بکے ہو گئے، وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا، اس پر اشکال کریں گے، دلائل پیش کریں گے، مجھے جواب دینے پڑیں گے. میں نے کہا فرض ہے. تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک. پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے، وہ پہلے سوال کرو، پھر اس تیسرے سوال پر آئی ہو. پہلے کو کیا سوال ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے. اب پوچھو کہاں؟ تو کہنے ہاں یہ سوال رہ گیا، کہاں؟ میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو، ترکی میں کرو، عراق میں کرو، ایران میں کرو، پاکستان میں کرو. یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پاسبلٹی ہے، جاؤ وہاں کرو. کہنے کہ وہاں تو گردن اڑتی. تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ ملک
यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है इस्लामी खिलाफत कायम करने की, और यहाँ तुम्हें सुकून का सांस लेने का मौका दिया है गैरों ने। अब इस तरह की तो नारे तकबीर करके सब जिंदगी क्यों जीवन करते हो? तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर से मुफ्ती साहब ने कही है कि खिलाफत कायम करना मुस्लिम ममालिक में फ़र्ज़ है। जो मैंने बात कही थी उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। मैंने ये कहा था कि खिलाफत कायम करना वसीला है, मकसद नहीं है, और वसाइल भी बाज़ मरतबा फ़र्ज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का जो वसीला है वो वज़ू है, और वज़ू करना फ़र्ज़ है। तो वसीला ऐसा नहीं होता कि वसीले की कोई हैसियत नहीं है, वसीले की भी हैसियत है। तो ये हमारा मौक़िफ़ है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है, इसको मज़ीद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बातें मैं कहूँगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं लिंक पब्लिक करूँगा। वो ये है कि साहिल अदीम को मेरा मशवरा है, और मुझसे कभी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सही मनहज पर काम करेंगे तो उनमें खैर है, लेकिन अगर मनहज गलत होगा तो उनमें शर ही शर है। और इंसान को कम से कम अपनी खैर और अपने शर दोनों के ऊपर मुत्तला रहना चाहिए कि मुझसे उम्मत कैसे फ़ायदा उठा सकती है और मैं कैसे उम्मत को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो अगर आपको पता है तो आप उस नुकसान पहुँचाने से बचें, और आपको अगर अपनी खैर पता है, आपके अंदर जो खैर छुपी हुई है वो खैर आप उम्मत को दें। तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर खैर है, लेकिन अपने मनहज को वो दुरुस्त कर लें। और उसके लिए मुझसे कभी वो बात करना चाहें तो अहलन व सहलन, मोस्ट वेलकम। वो पब्लिकली बात करना चाहें, वो प्राइवेटली बात करना चाहें, कोई मसला नहीं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और मेरा मशवरा उनको ये है कि वो सबसे पहले अपनी जो बेसिक्स हैं नुसूस के ताल्लुक से, कुरान और हदीस के ताल्लुक से, उसको वो दुरुस्त करें। यानी उन बुनियादी तौर पर जो गलती होती है वो ये कि, और आजकल तो वो गधे को भी हलाल किए हुए हैं, यानी फ़िक़ही मामलात में घुस गए। फ़िक़ह की उनके पास कोई सनद नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, हदीस की उनके पास कोई मालूमात नहीं होती, और वो हदीस को जो मौजूज़, ज़ईफ़ और कैसी वाही तबाही हदीसें होती हैं उनको वो सही और मुस्तनद कह देते हैं। तो ये चीज़ जो है उनकी तरफ से बहुत आम तौर से देखने को मिलती है। एक और बहुत मशहूर उनकी क्लिप्स चल रही हैं, और वो चूंकि उलमा के खिलाफ हैं, और उलमा के ओवरऑल तबके से एक तरह, खुसूसन पाकिस्तानी सोसाइटी में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो जरा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें एक तरह की नफरत पाई जाती है, जहां तक मैंने देखा है। मैं स्टीरियोटाइप तो नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो वो जाहिर है कि उनको फॉलो करते हैं। तो वो ये कहते हैं साहिल अदीम कि जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल को फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा उलमा होंगे। अब इनसे क्यों पूछे कि भैया ये आपने किधर से निकाला है कि उलमा सबसे ज्यादा दज्जाल के हाथ पर बैत करेंगे? अब हमारे जहनों में बचपन से एक तसव्वुर दज्जाल के ताल्लुक से कायम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की बुनियाद पर, कयामत की अलामतों में से एक है। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि देखो ये जो उलमा है ना, यही आएंगे दज्जाल के साथ, तो जिसके जहन में तसव्वुर बचपन से कायम है और मजबूती और रसूख के साथ कायम है, तो उसको तो बदजनो नहीं है। लेकिन ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि जिसमें यह हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात इरशाद फरमाई हो। अलबत्ता एक हदीस है जिसका ताल्लुक दज्जाल से है, लेकिन इनडायरेक्टली। उस हदीस को मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। वो हदीस ये है, इसमें मुस्नद अहमद में है गालिबन, जी हाँ, मुस्नद अहमद में हदीस नंबर है 21296। तो अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, तो आपने फरमाया और 3 मरतबा कहा कि लगैरुद दज्जाली अख़वफ़ुनी अला उम्मती, दज्जाल के अलावा भी एक चीज ऐसी है कि जिसके ताल्लुक से मुझे अपनी उम्मत के हवाले से बड़ा खौफ है। 3 मरतबा ये बात कही। तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मा हाज़ल लज़ी गैरुद दज्जाली अख़वफ़ुका अला उम्मती का, कि दज्जाल के अलावा वो कौन सी चीज है कि जो आप अपनी उम्मत के हवाले से बहुत ज्यादा आपको परेशान करती है? तो आपने फरमाया अइम्मतुम मुदिल्लीन, अइम्मतुम मुदिल्लीन, गुमराह कुन अइम्मा, गुमराह करने वाले अइम्मा। ये हदीस के अल्फाज हैं। हदीस ज़ईफ है, और ये अलग बात है कि उसकी बहुत सी सनदें हैं, तो सनदों के साथ मिलकर वो हसन लिगैरी ही बन जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अइम्मतुम मुदल्लीन से मुराद उलमा हो, ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां से साबित हुआ? और ये कैसे पता चला इस हदीस से कि वो दज्जाल के हाथ पर बैत करेंगे? चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के अलावा एक दूसरे फितने की तरफ इशारा कर रहे हैं,
اور وہ فتنہ ہے ائمۃ المضلین کا. اب ائمہ جمع ہے امام کی. امام کے لیے جس طرح آپ مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں، ایسے ہی جو آپ کو پولیٹیکلی لیڈ کرتا ہے مسلمان، وہ بھی امام ہے. خلیفہ بھی امام ہے، بادشاہ بھی امام ہے، جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی امام ہے. تو ائمۃ المضلین دونوں طرح کے طبقے ہیں. جو آپ کو ریلیجس رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے، اور جو پولیٹیکل رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہے تو ائمۃ المضلین، اور بلکہ ابھی سسٹر ارینا کا کامنٹ ہے کہ آغا خان بھی آغا خان ہی ہو کہ یہاں بھی امام ہے. تو ائمۃ المضلین کے معنی یہ کرنا کہ یہ سارے علماء کی اکثریت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا نیریٹو قائم کرنا چاہتے ہیں جو علماء صالحین اور علماء ربانیین کی نفرت کے اوپر مبنی ہو، اور آپ کو چونکہ اس طبقے کو اٹریکٹ کرنا ہے جو آلریڈی پہلے سے کسی وجہ سے ان حضرات سے نفرت کرتا ہے، ان کی روایت پسندی کی وجہ سے. تو آپ نے سوچا کہ یار یہ طریقہ بہتر ہے کہ الزام لگاؤ، یہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹ سچ روایتیں بتاؤ اور یہ کہو کہ یہ مستند اور تمام طریقوں سے متفق علیہ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناؤ. یہ آئی ایم سوری فار مائی ہارش کامنٹس، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ساحل اپنی اصلاح کریں، ساحل ادیم اپنی اصلاح کریں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک اچھے اوریٹر ہیں، اچھے مقرر ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر ان کی اچھی پکڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو میں کبھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک پرستی کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ ٹیم میں ہر مسلک کے لوگ ہیں. آپ کو دیوبندی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، آپ کو اہل حدیث ملیں گے، یہاں تک کہ آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، سنی بھی ملیں گے. تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی بینر کے تلے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ایک متحدہ بینر کہ ہم ارتداد اور الحاد کے خلاف کام کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جی ہم مسلک پھیلاتے ہیں، کامنٹس کے اندر میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مسلک پرستی کو فروغ دیتے ہیں، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو برین واش کر دیا گیا ہے علماء کی نفرت میں. تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے مخالف ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ان کو گالیاں دیں، بالکل بھی آپ کو بغالی نہیں دینی ہے. کہ ہمیں اختلاف کرنا ہے، اور اختلاف ہم دلائل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہم ذاتیات کے اوپر اختلاف نہیں کرتے، ذاتیات کی بنیاد پر. تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ ساحل ادیم کی ذاتیات کو بالکل الگ رکھیں. ہاں، ان سے اگر کبھی آمنا سامنا ہو، ان کی ویڈیو پر اگر آپ جائیں تو حدیث کا ریفرنس ضرور مانگیں، چونکہ ایک آدمی اگر 1 2 4 10 مرتبہ غلطی کر دیتا ہے حدیث کا ریفرنس دینے میں، تو وہ پھر ہمیشہ اس پر اعتماد حدیث کے تعلق سے اٹھ جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر لنک عام کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹی ہے، فہوا احد الکاذبین، کہ وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. پہلا جھوٹا وہ ہے جس نے وہ بات گڑھی ہے، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ حدیث بالکل ختم ہے اور اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر نہیں پتا چلا تو بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تو دونوں اعتبار سے آپ کو نہیں پتا، اگنورینس ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کریں، سیکھیں، اور پتا ہے تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اہم ہیں، اور حدیث کے تعلق سے ہمیں بالکل بھی نرمی اختیار نہیں کرنی. حدیث رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریکوینٹلی موضوع حدیث بیان کر رہا ہے اور غلط سلط چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر علماء کو سامنے آنا پڑے گا. اگر علماء سامنے نہیں آئیں گے تو یہی غلط سلط حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی، رواج پا جائیں گی. پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بر وقت ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، علم سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ سامنے آئیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ ہے وہ تقریباً وہی تھا جو ساحل ادیم کا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی معتبر شخصیت ہے. ان سے اختلاف علمی بنیادوں پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یعنی ان کے اوپر الزام لگانا، یا ان کو شہرت کا طالب کہنا، یا مثلاً یہ کہنا کہ ان کا رویہ علماء کے خلاف تھا، ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا. وہ تو علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو ان کی کسی بات سے علمی طور پر آپ اختلاف کریں وہ الگ ہے، لیکن میں تو ان کو نہایت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتا ہوں.
تو اس لیے یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری تھی، چونکہ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں نے دیکھا کہ ان کے جو کچھ انبک تھے وہ تھوڑا سا عجیب عجبی ہو رہے ہیں، اور اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کی بھی کلپنگ الگ سے کر کے ڈال دی جائے گی تاکہ ان تک وہ پہنچ جائے. اچھا تو شروع کرتے ہیں. محمد عمیر صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی محمد عمیر صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ حضرت ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی حضرت بس کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو ان کی حدیث جو ہر طرح سے متفق علیہ والی ہے وہ میں نے بھی ایک بار یہ کلپ سنا تھا اور میں گیا، حالانکہ زیادہ وقت نہیں تھا لیکن میں نے مکتب شاملہ کھولی اور میں نے کہا چلو اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ملتا ہے کہ نہیں. تو میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں کچھ، تو پھر مجھے زیادہ مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ یار ڈھونڈنا ہی ہے. میں نے کہا بھائی یہ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ بہت بڑے علامہ ہو اور انہوں نے کہہ دیا تو ظاہر سی بات درستی ہوگی، ہوگا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ. تو آپ نے جب کہا کہ آپ کو بھی نہیں ملی تو میں نے پھر کہا کہ میں ایک بار پوچھ لوں کہ حضرت صحیح میں نہیں ملی کہ آپ بھی ایسے ہی گزر گئے. میوٹ پہ حضرت آپ. حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی، میوٹ پہ آپ. اچھا اب آئیے آواز؟ جی 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 اب آ رہی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہر طرح کے جتنے بھی متفق علیہ طریقے ہیں سب سے تلاش کی لیکن مجھے وہ حدیث نہیں ملی. تو جی ہاں آخر میں آپ نے جو بات کہی، ایک دوسری حدیث بھی تو ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مِنَ النَّارِ فِي النَّارِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ پھر وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کر لے. جی پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بالکل تو بالکل ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے. بالکل یہی جی بات حضرت. ہے کہ یہ احتیاط ان میں بالکل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا نا. اب عام لوگوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ مولوی حضرات یہ حدیث تم سے چھپا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی جو ہم سے چھپائی رہی ہے. حالانکہ اگر علماء یہ حدیثیں چھپاتے تو کیا یہ حدیثیں پھر کتابوں میں موجود ہوتی؟ کیا ساحل کو یہ پتا چلتا کہ یہ حدیثیں موجود ہیں؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے علامات قیامت، ایک بڑا فیسینیٹنگ ٹاپک ہے، لوگوں کو پسند بھی آتا ہے، میرا خود اپنی دلچسپی کا موضوع ہے. اور ایک اور صاحب ہیں عمران حسین نام ہے ان کا، بڑی مشہور شخصیت ہیں یوٹیوب کے اوپر، انگلش میں عام طور سے ان کے بیان آتے ہیں. آئی تھنک ویسٹ انڈیز یا ٹرینیڈاڈ میں کہیں رہتے ہیں. جی تو جی جی ان کا بھی یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ان کی کچھ باتوں سے بھی آپ علمی طور سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورے طبقے علماء کی، چاہے اس میں اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر ایک کی وہ توہین کر رہے ہوں. نہیں، وہ اپنی بات رکھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے، آپ اپنی بات رکھیں، آگے بڑھ جائیں. تو اچھا، جی بڑی مطلب غیر ذمہ دارانہ ایک یہ مطلب بات لگتی ہے کہ آپ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیں جنرلی کہ چھپا رہے ہیں، یعنی جی کوئی exactly. ایسا موضوع بچا نہیں جس پہ علماء کی کتابیں نہ ہوں، پھر آپ ان کو یہ کہیں کہ حدیثیں چھپا رہے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. دجال کے تعلق سے، فتنہ دجال کے تعلق سے سب سے زیادہ لکھنے والے کون ہیں؟ طبقہ علماء کے لوگ ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے اوپر علامات قیامت و دجال. اور اسی طریقے سے غالباً مفتی ابو لبابہ شاہ کی بھی کتاب ہے اسی موضوع کے اوپر، جی جی دجال کے موضوع پر. اور بھی مختلف علماء ہیں جن کی کتاب موجود ہے. ماشاءاللہ عامر حق صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. حضرت آپ بات مکمل کر لیں، میں کچھ ایک دو نکات رکھوں گا یہ جی جو ایک ہے اس حوالے سے. جی آپ کر تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی کتابیں دجال اور علامات قیامت کے تعلق سے اردو میں لکھی گئی ہیں یا کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہیں، انگلش کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، انگلش میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں عام طور سے وہ ٹرانسلیٹڈ ہیں، لیکن عربی یا اردو میں اگر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کس نے لکھی؟ وہ سب علماء نے لکھی ہیں الا ماشاء اللہ. تو اگر ان کو کوئی اس طرح کی حدیثیں چھپانی ہوتی تو وہ ان حدیث کو لکھتے کیوں؟ تو یہ چیز یعنی اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ اس کے پیچھے موٹیو یہ ہے کہ بھائی میں اپنی دکان بڑھا لوں
اور لوگ جو علماء کو سن رہے ہیں وہ سننا بند کر دیں. یہ چیز غلط ہے. آپ اسی فائری انداز میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن صحیح کریں، انصاف کے ساتھ کریں، یہ ہم کہہ رہے ہیں.